السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ شاندار ہونے والی ہے۔ لوگوں کی حسد بھری نظریں ہمارے رشتے کو کھا چکی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والدین نے مجھے بہت ہی لاڈ سے پالا تھا، لیکن کبھی کبھی دوسروں کی نظر ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم دونوں کی خوبصورت جوڑی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے منعقد ہوئی۔ خدا نے مجھے بے انتہا حسن اور دولت سے نوازا تھا۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کی بہت ہی زیادہ تعریف کر رہا تھا۔ میرے والدین نے میری شادی پر بہت ہی زیادہ خرچہ کیا تھا۔ ہر کسی کے منہ پر ہماری شادی کا ذکر تھا۔ میری اور کمال کی جوڑی بے مثال لگ رہی تھی۔ جیسے ہی رخصتی کے وقت میں کمال کے گھر آئی، لیکن کمال کے اندر وہ پیار محبت نہیں تھی جس کی مجھے چاہ تھی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے۔ میرے سسرال والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرا دیور میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ کمال میرے ابا کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ بہت ہی دیانتدار آدمی تھا۔ اس کی دیانتداری سے متاثر ہو کر انہوں نے میرا رشتہ کمال کے ساتھ کر دیا۔ لیکن کمال بہت ہی زیادہ پوزیسو قسم کا انسان تھا۔ شادی پر بہت زیادہ خرچہ کرنے کے ساتھ ساتھ ابا نے میرے شوہر کو بہت زیادہ پیسے دیے تھے تاکہ وہ مجھ سے کسی بھی جگہ سیر کے لیے لے جائے۔ مجھے برف باری والے پہاڑی علاقے بہت زیادہ پسند تھے اور مجھے انہیں دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ کمال مجھے اپنے ساتھ سوات لے گیا، لیکن سارا راستہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ بہت ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا، لیکن مجھے اس کا بولنا بہت زیادہ پسند تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ باتیں کرے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں میں بہت ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کمال نے مجھے کہا کہ پہلے میں بہت سی جگہوں کی معلومات حاصل کر لیتا ہوں، پھر تمہیں سیر کروانے کے لیے لے کر چلا جاؤں گا۔ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر وہ معلومات لینے کے لیے چلا گیا۔ وقت بہت ہو چکا تھا، لیکن کمال ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے ہوٹل کے انتظامیہ سے پوچھا، لیکن انہیں بھی کمال کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ میں اس کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن میں تو یہاں کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ پھر میں نے ہوٹل سے باہر نکل کر کمال کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ہوٹل سے تھوڑی دور پر ایک جگہ پر دھماکہ ہوا ہے، جس میں بہت سے لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ 4 دن کی دلہن کے ساتھ ہی سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی پولیس والوں نے مجھے شناختی کارڈ دکھایا جو دھماکے والی جگہ سے ملا تھا، وہ شناختی کارڈ کمال کا ہی تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ سب گھر والے آ چکے تھے اور لوگ مجھے منحوس قرار دے رہے تھے، جو چند ہی دنوں میں اپنے شوہر کو کھا چکی تھی۔ میری ساس رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ کمال کی وفات کو 6 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں ابھی تک اپنے میکے میں ہی تھی۔ میری ساس اکثر مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے بیٹے کی موت کا قصوروار ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں میرے دیور جمال کی شادی کی بات کی۔ پہلے تو مجھے ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، پھر میری ساس مجھے کہنے لگی، تم اپنے دیور جمال سے شادی کر کے
ہمیشہ کے لیے دوبارہ میرے گھر آ جاؤ۔ اب وہ مجھے اپنے دوسرے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھی، جو مجھے ہمیشہ بھابھی بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، لیکن میں اپنی ساس کو مکمل طور پر انکار کر چکی تھی۔ میری حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ابا نے میری ساس کو ہاں کر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر کچھ دنوں بعد میں اس گھر میں دوبارہ دلہن بن کر چلی گئی، لیکن اب میرے دل میں پہلے جیسے جذبات نہیں تھے۔ جیسے ہی جمال کمرے میں داخل ہوا، اس کے منہ پر ایک عظیم مسکراہٹ تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم سفر اچھا ہو تو پرانے غموں کو بھولنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جمال کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود تھی جن کو میں کمال کے اندر ڈھونڈا کرتی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھا اور بہترین ہم سفر ثابت ہوا۔ ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کمال کھڑا ہوا تھا۔ کمال کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ جس کو میں نے مردہ سمجھ کر عدت پوری کر لی تھی، وہ شخص آج بھی زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھا اور میں اس کے بھائی کی بیگم بن گئی تھی۔ جمال نے جیسے ہی اپنے بھائی کو اپنے سامنے زندہ دیکھا، اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا، لیکن میرا تو کمال کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنا آنے والا مستقبل بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ کمال روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے مجھ سے صرف اور صرف پیسوں کی خاطر شادی کی تھی جو میرے باپ نے اسے دیے تھے۔ پھر سوات لے جا کر وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کے پاس چلا گیا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام رانیہ تھا، اس سے کمال کی فیس بک پر دوستی ہوئی تھی اور اس لڑکی نے کمال سے سارے پیسے بٹور لیے اور اب اسے کنگال کر دیا تھا۔ اب وہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میری شادی اس کے چھوٹے بھائی سے ہو چکی ہے، اس نے مجھے کہا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، تم نے میرا انتظار تک نہیں کیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور کہا اس وقت تمہیں اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا جب اس لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی۔ اگر اس وقت جمال میرا ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے میں شاید خود کو مار چکی ہوتی۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، اور میں نے اسے کہا مجھے تم سے خلا چاہیے، لیکن اس نے مجھے خلا دینے سے انکار کر دیا۔ جب میرے ماں باپ نے اسے بھاری رقم کا معاوضہ ادا کیا تو وہ مجھے خلا دینے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ وہ چند پیسوں پر بکنے والا انسان تھا۔ اس طرح میں نے اپنی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمال سے چھڑوا لی۔ جمال کے ساتھ اپنی زندگی کا خوشی خوشی آغاز کر دیا۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جس شخص کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔